کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ولدہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید یہ ہے کہ بغور سماج فرمائیں گے وہ ہندوستان اس کی حریت کے بعد کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان اس کی آزادی کی خاطر بحرناشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے، اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور و کمزور، مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے۔ خرمن انسانیت پر کئی بار گریا گری ہے، باغ آدم میں کئی آلیاں آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوموں میں قصور کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین چھن گیا، کیونکہ انہوں نے ہمیں وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کی نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں، اس گیت میں سراسر ٹھکرا ہوا ہے، اس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، اس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے اور اس کی آزاد صورت ہی نکالی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس اور مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے ہماری نماز گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس اور مکاتب کو نہیں بنا سکتا، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانسیں چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور ہے یہی تاریخ اپنی اور ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔